بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز چلتی ہی کمپٹیشن پر۔ شادی بیاہ میں جو اتنے مہنگے جوڑے شوہر کو گنجا کر دیتی ہیں ہماری عورتیں، وہ صرف کمپٹیشن کی وجہ سے، جسم چھپانے کی نیت سے نہیں، وہ تو ایک معمولی سا لباس بھی چل جاتا ہے۔ حتیٰ عبادتوں میں بھی ہمارے یہاں کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ کتنے سارے موضوعات اور آج شروع کر دوں جبکہ آخری مجلس کا آخری حصہ آ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری مجبوری، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اپنے بچوں کو لا کے موسم کا پھل دے سکتے ہو، دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چھپا کے لے جاؤ اور اس کا خیال کرو کہ کھانے کے بعد بھی محلے والوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ اس کیٹیگری میں تھا اتنا غریب کہ پھلوں کے چھلکے بھی نہ ملے، اور آج یہ ہے کہ اس کے گھر سے لوگوں کی مدد ہو رہی۔ لوگ گئے اس کے پاس کہ کیا تمہارے پاس ایسا کون سا جادو ہے، کون سا ایسا کیمیا؟ پہلے زمانے میں علم کیمیا کہتے تھے مٹی کو سونا بنانے کا عمل۔ یہ کیا تمہاری حالت بدلی؟ کا کچھ نہیں، صرف ایک عمل۔ ایک دن جب میں بہت گھبرا گیا، غربت غربت غربت، فاقے فاقے فاقے، قرضے بڑھتے چلے جائیں، روٹی کا انتظام تو کرنا ہے نا، مکان کا کرایہ تو دینا ہے نا۔ گھر کے اس زمانے میں اسکول کی فیس نہیں ہوتی تھی، لیکن آج یہ بھی ایک ضروری حصہ ہے نا۔ تو غربت اور فاقے بڑھ رہے، میں رسول کے پاس گئے اور ایک بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ، جو مفاتیح الجناح کے سپلیمنٹ نمبر 2 یا 3 کی ایک حدیث ہے، وہ میں بہت پڑھ چکا ہوں امام بارگاہ علی رضا میں، تو اس کو بھی اشارہ کر کے بڑھوں گا، لیکن وہ حالت رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ اتنی اس وقت پریشانی اور تنگ دستی اور قرضے، مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن کوئی بہت ہی آسان سا عمل بتائیے گا۔ عربی اس کی اتنی اچھی ہے نہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے نہیں کہ دعائے جوشن کبیر یا دعائے مشلول یا کوئی ایسی لمبی چوڑی دعا بتائی جائے جو بڑی قرت کے ساتھ پڑھے، اتنی پسند آئے کہ فوراً یوٹیوب کے اوپر وہ اپلوڈ کر دی جائے۔ کچھ نہیں جانتا پڑھنا، یہ ٹوٹی پھوٹی عربی۔ تو یا رسول اللہ کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں، اور بہت ہی آسان سی، کیونکہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس وقت لمبی دعائیں بھی نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ حج میں تو بہت موقع ملتا ہے، آقا حسین کی دعا شروع کرتا ہوں، لوگ بڑی عقیدت سے بیٹھتے ہیں، 15 منٹ کے بعد صفحے الٹ کے دیکھتے ہیں کہ اب بچے کتنے پیجز ہیں، تو اب یہ کہ پیٹ خالی، بچوں کی حالت آنکھوں کے سامنے، بیوی بیمار بیچاری، تو آسان دعا بھی اگر پیغمبر کہیں کہ بہت آسان دعا بتا رہا ہوں، یا رزاق کو 1000 بار پڑھو، 3 دفعہ کے بعد دماغ ہی کہیں اور نکل جائے گا، چاہے بہت آسان عمل۔ تو آسان اور مختصر، یہ مفاتیح کے آخر کی روایت۔ مولا نے ایک آدمی کو بڑی لمبی دعا پڑھتے دیکھا، روک دیا، کہا جو اللہ لمبی دعا سنتا ہے وہی اللہ چھوٹی دعا بھی سنتا۔ اس لمبی دعا کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ذہن اور دماغ ادھر ادھر بھٹکے، اس سے وہ چھوٹی دعا کافی ہے ایک جملے کی جس میں آدمی کی ساری توجہ۔ دعا الفاظ کے ذریعے سے کم قبول ہوتی ہے، توجہ سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اب وہی اصول چل رہا ہے، دیکھیں بہت ساری باتیں، اور میں یہ کئی دفعہ پہلے پڑھ بھی چکا ہوں، اور اگر آج بھی آپ میں سے بہت زیادہ ریگولر آنے والوں کو کمپلین ہو یہ بہت ساری چیزیں تو مولانا وہ ہم نے بہت سن لی، تو جا کے انتظامیہ کو بتا دیجیے گا، اسی لیے میں 3 سال یہاں آیا ہی نہیں۔ جب یہ کمپلین بہت بڑھ گئی تھی، میں نے انتظامیہ سے کہا مومنین کا خیال کیجئے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ مختصر عمل اور آسان۔ پیغمبر نے مجھے ایک عمل بتایا، جب سے میں نے اس پہ عمل شروع کیا ایک دم سے میرے حالات بدل گئے، واقعاً جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ فلاں نے مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئے، وہ حالت ہو گئی میری۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، مثلا کاروبار کیا تو ترقی، جاب کے لیے گیا فوراً قبول کر لیا گیا مجھے۔ کہ بھئی کیا عمل ہے وہ؟ چونکہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کسی اور کو نہ بتانا، کہا پیغمبر نے یہ فرمایا تھا جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہو، اگر دن میں 10 مرتبہ جا رہے، ہمیشہ گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کرو اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو۔ گھر والوں کو سلام، چاہے گھر والے نہ ہو، خالی گھر ہو، کوئی بھی نہ ہو گھر میں، یہ طریقہ بنا لو سلام کرنا، کیونکہ سلام کا مطلب ہے میں سلامتی لے کے آ رہا ہوں۔ جب بھی گھر میں آؤ
حتیٰ یہ کہ آپ گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں، کوئی بیل بجی آپ باہر نکلے، دروازے کے باہر چلے گئے، دیکھا کوئی نہیں، واپس آ گئے، یہ بھی گھر میں آنا شامل ہوگا۔ اب دیکھیں یہ روزی کے 5 میں نے الگ الگ مسئلے دعائیں بتائیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، آسان بھی ہیں، تھوڑی مشکل بھی ہیں۔ ہر آدمی کو کسی ایک دعا سے زیادہ انس ہو جائے گا یا مانوس ہوگا، وہ وہی دعا کرے، اور اس کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں لیکن جا بھی رہا ہوں۔ یہ فاطمیہ الحمدللہ مجھے کئی سالوں سے کربلا محلہ میں کوئی نہ کوئی فاطمیہ مل جاتا ہے، کبھی پہلا کبھی دوسرا، جناب عباس کے روضے کے سامنے۔ اس موقع پہ خاص یہ دعا لکھ کے لگائی جاتی ہے، جو میں ویسے کئی دفعہ پڑھ چکا کہ اگر کوئی آدمی پیاسا تو 133 مرتبہ حضرت عباس کو یہ کہہ کے پکارے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ بہت ہی آسان، کیونکہ کچھ کتابوں میں پھر اس کو بھی ذرا لمبا عمل کیا گیا، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر ایک تسبیح پڑھو، پھر اتنے بار درود پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو، نہیں، بہت ہی مختصر، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اس پہ کچھ ہمارے مومنین کو اعتراض ہے کہ یہ اپنے ترجمے کے اعتبار سے توحید کے خلاف نظر آ رہی ہے۔ کربلا میں ہر فاطمیہ میں نے جناب عباس کے روضے کے بالکل سامنے یہ دعا لکھی ہوئی دیکھی، اے اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ میری پریشانی دور کی۔ جو پیاسا، پیاس کیا خالی پانی کی ہوتی ہے؟ آج دوپہر کی مجلس میں آیا کہ زینب بھی پیاسی تھی لیکن ماتم کی پیاسی تھی۔ پیاس علم کی ہوتی ہے، پیاس صحت کی ہوتی ہے، پیاس اولاد کی ہوتی ہے، پیاس بیٹیوں کی شادی کی ہوتی ہے، پیاس روزی کی، رزق کی ہوتی ہے۔